اب یہ کویسچن ہوا تھا کہ ویٹر کو یا ڈیلیوری بوائے کو ٹپ دینا کیسا ہے، تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو خوش ہو کر اپنی طرف سے کچھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے، اگرچہ اس ٹائم کو یہ ویٹر وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن کسی کو احساناً کچھ دینا، جیسے کہ ایک نوجوان نے آپ کو ایک اونٹ فروخت کیا تھا، تو وہ اپنے اونٹ کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا، یعنی سرکار نے اس کو اونٹ دینا تھا تو اس نے مطالبہ کرنے کے لیے آیا، جس عمر کا اونٹ دینا تھا سرکار نے اس کو تلاش کروایا، وہ نہیں ملا، تو لیکن صحابہ نے بتایا کہ اس سے زیادہ عمر کا اونٹ موجود ہے، سرکار نے فرمایا یہی اس کو دے دو، تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے تو میرا پورا حق ادا کر دیا۔ تو یعنی اسی طرح کسی سے سرکار نے قرضہ لیا تھا، جب واپس کرنے لگے تو فرمایا اس کو کچھ اور زیادہ دے دو، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو کچھ دیتے ہو تو اس کو کچھ زائد دے دو، تو یہ ایک ترغیب دی سرکار نے۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ سروس، خیر یہ تو مطلب اپنی سیلری بھی لیتے ہوں گے وہاں سے، لیکن پھر بھی اگر ہم تھوڑا بہت زیادہ دے دیں تو بہت اچھا ہے، اور میری سوچ یہ ہے کہ ان کو دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم وہ محنت تو کر رہا ہے، بھیک تو نہیں مانگ رہا، کئی فٹ پاتھ پہ پھاوڑا لے کے تو نہیں کھڑا ہوا کہ مجھے آج مزدوری نہیں ملی مجھے پیسہ دے دو، یعنی ہیلے بہانے ہٹے کٹے ہوں گے اور ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ بچے چلو محنت تو کر رہے ہیں نا، تو ان کو کچھ زیادہ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور بعینی ہی کوئی پیچھے میرے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو میں جب فارغ ہو جاتا ہوں تو کیا میں سامنے سے ہٹ سکتا ہوں؟ یہ گزرنے کے حکم میں تو نہیں آئے گا، تو بالکل آپ ہٹ سکتے ہیں، یہ ہٹنا کہلائے گا، گزرنا نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی پیچھے پڑ رہا ہے بالکل بعین اس کو سامنے ہونے چاہیے، آپ اگر ہو رہے ہیں تو آپ ایک سائڈ میں ہٹ جائیں، تو بالکل اس کی گنجائش نکلے گی اور آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ نے بچپن میں ہمیں تسبیح پر کچھ ذکر الہی کرنا منع کیا، فرمایا انگلیوں پر گنو، کیونکہ جب قبر میں جاؤ گی تو اس کے اندھیرے میں انگلیاں روشن ہو جائیں گی تمہارے لیے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اپنے پاس سے اخروی معاملات کو وضع کر کے بیان کرنا اور اس پر یوں پھر مطلب دلیل فراہم کرنا کہ نہیں ہم نے تو اچھی نیت کے ساتھ کیا تاکہ بچے اس طرف راغب ہو جائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ذکر کی طرف رغبت کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑ کر یہ جھوٹی بات بیان کرنا، یہ اگر وہ زیادہ بچے اس طرف آ بھی جائیں گے تو ذکر الہی کریں گے جو مستحب ہے، اور آپ کا جھوٹی بات گھڑ کر پیش کرنا، چاہے آپ اسے اللہ رسول کی طرف منسوب نہ کریں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں آخرت میں ایسا ہوگا تو یاد رکھیں انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے معاملات نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، نہ میں، نہ صحابہ بیان کر سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ ان کے بارے میں بھی ہمارا نظر اور عقیدہ یہی ہوگا کہ اگر کوئی صحابی آخرت کے بارے میں کچھ بیان کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم یوں نظریہ رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یہ بات کہی ہوگی، کیونکہ صحابی بھی اپنے پاس سے آخرت کے احوال بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وحی الہی پر موقوف ہوتے ہیں، اللہ بتائے گا، آپ کو مجھ پر یا صحابہ پہ تو وحی نہیں آئی، اس لیے نبی صحابہ کو بتاتے ہیں، وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ماں باپ بچوں کو ترغیب دینے کے لیے ایسا کہہ دیں، یا جیسے ایک جگہ سنا گیا وہ 12ویں کے لڑکے لائٹنگ لگا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ہر ٹیوب لائٹ کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ اب آپ نے کہاں سے یہ لے لیا؟ اور پہلے زمانے میں تو ٹیوب لائٹ تھی نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ چلو ہم حسن ظن قائم کریں کہ اس نے کوئی حدیث پڑھ لی ہوگی، یہ بھی نہیں۔ تو یہ جو اس طرح بات گھڑ کر فوراً پیش کر دینا اور دین کی طرف منسوب کر دینا، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ انگلیاں آپ انگلیوں پہ گنیں گے تو یہ روشن ہو جائیں گی قبر میں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب نیک لوگ میدان محشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے، اور جو برے یہ کافر وغیرہ ہوں گے ان کے چہرے کالے سیاہ کر دیے جائیں گے، اور مومن کا چہرہ نورانی ہوگا، نور ٹپک رہا ہوگا، اس کے اطراف میں نور ہوگا۔ یہ تو حدیثوں کے اندر آیا، لیکن یہ اپنے پاس سے پرٹیکولر کوئی چیز بنانا، یا آپ کی والدہ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، انہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور جتنی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ اپنے پاس سے دیکھو بیٹا قرآن میں یہ آیا ہے، دیکھو بیٹا حدیث میں یہ آیا، ہمارے نبی یہ فرماتے ہیں، اور آپ کے کچھ ذہن میں نہیں ہے کہ واقعی یہ کہیں پڑھا کہ نہیں، اور آپ منسوب کر کے اس لیے بچوں کو سمجھا رہی ہیں تاکہ نیکی کی طرف آ جائے اور مجھے ثواب مل جائے۔ جو اللہ اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ آپ کی نیکی نہیں ہے، یہ بدی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ فقہاء نے فرمایا کہ بچوں کی اصلاح کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے، انہیں سکھانے کے لیے جھوٹی کہانیاں بنا لینا شرعاً جائز ہے۔ جیسے وہ ایک آدمی تھا، بڑا ایماندار تھا، بچوں اس نے سچ بولا، اللہ نے اس کو انعام عطا فرمایا۔
اس قسم کی آپ نے کہانی بنا کے سنائی. اب یہ نہ آپ آخرت کے کوئی احوال بیان کر رہے ہیں، نہ اللہ کی طرف یا رسول کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کہانی سنا رہے ہیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس طرح کے اخروی انعامات کا ذکر کرنا اپنے پاس سے شرعاً جائز نہیں، توبہ کرنی چاہیے. جی مفتی صاحب. جی یہ اگر قرآن پاک گر جائے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے. کریں. اگر اچانک گر گیا، جان بوجھ کے نہیں گرایا تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا غفلت پہ توبہ کر لیں. اور اس پہ کوئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن کے برابر آٹا آپ صدقہ کریں وزن کے برابر، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نماز میں سنت ترک کر دیں اور اس کی جگہ قضا نمازیں ادا کریں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سنت موقدہ تو نہ چھوڑی جائیں، سنت غیر موقدہ جیسے عصر سے پہلے کی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4 سنن ہیں، ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی نوافل آپ پڑھتے ہیں انہیں چھوڑ دیں اور ان کی جگہ قضا نماز ادا کریں. لیکن سنت موقدہ کی ادائیگی چونکہ شریعت کی طرف سے بہت ضروری ہے، ان کو ضرور ادا کیا جائے. اچھا، اب یہ جو سنت غیر موقدہ یا نوافل کے چھوڑنے کا عرض کیا، وہ بھی اس صورت میں جب آپ کو قضا نماز ادا کرنی ہو. بعض لوگ قضا کے نام پر یعنی نفس و شیطان کے تابع ہو کر قضا کے نام پر پہلے سنن غیر موقدہ نوافل چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ قضا رہتی ہے نہ یہ نمازیں رہتی ہیں، یعنی یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور قضا بھی نہیں ادا کر رہے ہوتے. یہ غیر مناسب بات ہے.